Alumni Talks. اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز کے پڑھے لوگ یہاں پہ الومنائی میں آئیں گے تو ہوگا کہ ہم نے 2013 میں سوچنا شروع کیا. 2014 میں ہم نے روشنی ٹرسٹ کے نام سے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک ٹرسٹ بنایا جس کے تحت آج تک ہم کوئی 534 طلباء کی ٹیوشن فی وغیرہ یہ وہ کر چکے ہیں. میرا اور آپ کا تعلق QAU آج وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی کچھ پے بیک. قائد اعظم یونیورسٹی میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو کہ انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دیا. قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈائیورسفائڈ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یہی اس کی خوبی ہے, گلدستہ ہے. قائد اعظم یونیورسٹی has alumni who want to pay back. We are part of those loyal alumni. قائد اعظم یونیورسٹی پھولوں کا ایک گلدستہ ہے اور اس کے دامن میں مختلف کلچرز کے لوگ آتے ہیں. یہاں کی لائف, یہاں کی زندگی اتنی حسین ہے کہ اس کا اندازہ باہر بیٹھ کے لگانا تھوڑا مشکل ہے. کسی بھی یونیورسٹی کا جو الومنائی ہوتا ہے اس کا ایسٹ ہوتا ہے, اور قائد اعظم یونیورسٹی کا الومنائی ون آف دا موسٹ لوئل الومنائی ہے. ڈیئر قائدینز, السلام علیکم. میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے قائدینز کی باتیں قائدینز کے ساتھ, صرف الومنائی ٹاکس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر قائدینز, میں ہوں آپ کا اپنا مظہر, اور آج جس شخصیت کو میں آپ تک لے کر آیا ہوں وہ صرف قائد اعظم یونیورسٹی نہیں, پاکستان نہیں, پوری دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہے وہ. اور اگر آپ کو مزید ان کے بارے میں ہنٹ دوں تو انہوں نے کہا تھا کہ زہریں جب مقدار میں تھوڑی ہوں تو امرت کہلاتی ہیں. یہ باتیں جتنی عام صحیح کب سمجھ میں آتی ہیں, یہ جتنی دوائیں ہوتی ہیں, یہ جن میں شفائیں ہوتی ہیں, جب مقدار میں بڑھ جائیں تو کتنی بلائیں ہوتی ہیں. یہ پیار, یہ نفرت, سب جذبے ایک حد میں اچھے ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تارے جو رات کا آنچل سجاتے ہیں تم ان کو موتی مت سمجھو, یہ سارے سورج ہوتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں آج ہم ان کے ساتھ کریں گے. آپ کو میں ملوانے جا رہا ہوں آصف بھٹی صاحب سے. آصف بھٹی بھائی جو ہیں وہ 2001 سے 3 اور 2003 سے 5 میں اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ سے MSc اور MPhil کر کے فارغ التحصیل ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹسٹکس اور میتھمیٹکس میں انہوں نے پھر بعد میں کسی اور یونیورسٹی سے MS کیا, اور انہوں نے PhD بھی کسی اور ایک یونیورسٹی سے کیا. اور جو سب سے زبردست چیز ہے وہ اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایئر یونیورسٹی میں, اور اپنے فرائض منصبی جو ہے نا وہ انجام دے رہے ہیں. لیکن ان کی شخصیت کا جو بڑا ہی ڈومیننٹ پہلو ہے وہ پہلو ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 15 سال جو ہیں وہ پہاڑوں میں اور ندیوں میں اور وادیوں میں گزار دیے, صرف یہ جاننے کے لیے کہ قدرت کتنی خوبصورت ہے. ان کی قدرت سے, ان کی نیچر سے یہ جو محبت اور الفت ہے وہ آج وہ اپنی زبانی خود بتائیں گے. یہ وہی آصف بھٹی ہیں جو کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ برف کے منوں ملبے تلے دب گئے تھے, اور ایک بڑی لمبی چوڑی آہو بقا قائدینز کی طرف سے آئی تھی کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک انتہائی مشہور ہونہار پروفیسر, طالب علم, قائدین جو ہیں وہ منوں برف میں پھنس گئے ہیں. تو باقی سٹوری وہ خود ہی سنائیں گے. میں آپ کو اسٹریٹلی لیے چلتا ہوں ان کی طرف. آصف بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آصف بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو یونیورسٹی سے جڑی ہوئی آپ کی کہانیاں ہیں, آپ کے قصے ہیں, آپ کی شاعری ہے, آپ کا علم ہے, آپ کے دوست ہیں, اس کے حوالے سے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ذرا اپنی لائف کے وہ پہلو ہمارے ساتھ شیئر کریں, اپنے قائدین فیلوز کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ آپ کی سٹوری کو پوری دنیا جان سکے. قائد اعظم یونیورسٹی بیسیکلی ایک ایسی زرخیز زمین ہے کہ اس میں پورے پاکستان سے اور باہر سے بھی جو ہے نا مختلف قسم کے بیج آتے ہیں, اور ہر بیج اپنا ایک تشخص لے کے آتا ہے, اور وہ تشخص اس کا پیچھے رہ جاتا ہے, اور قائد اعظم یونیورسٹی ڈومینیٹ کر جاتی ہے, اور وہاں سے ایک نیا رنگ پھوٹتا ہے جو کہ شخصیت کا ایک نیا پہلو لے کے آتا ہے. اور بہت سارے پہلو جو ہے نا میرے اندر بھی جو پہلے ایگزسٹ کرتے تھے مجھے نہیں پتہ تھا, قائد اعظم یونیورسٹی کے ماحول نے مجھے ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا کہ اب جو ہے نا وہ ان کی بیس پہ میں جو ہے نا ساری دنیا میں پہچانا جاتا ہوں. واہ واہ واہ, زبردست. آصف بھائی کتنے سال ہو گئے یونیورسٹی سے جڑے ہوئے آپ کو؟ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہمیں 2000 میں جب وہ گانا ہم سنتے تھے ویٹنگ فار ٹو نائٹ, تو وہ اس دور سے میں جو ہے نا وہ جوائن کیا تھا. اور اس کے بعد بیسیکلی جب آپ ایک دفعہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں
تو اس کے بعد پھر آپ ساری زندگی کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں. تو زبردست. میں ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں. تو آصف بھائی چونکہ اب سردیاں ہیں اور سننے میں یہ آیا ہے، بلکہ ہم نے تو آبزرو کیا ہے، جو لوگ نہیں اس چیز کو جانتے، اور یقیناً قائدین تو سارے جانتے ہوں گے، سردیوں کی جو یہ راتیں ہوتی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں، ان میں سنا بڑی کہانیاں ڈیولپ ہوتی ہیں دوستوں کے ساتھ، اس بلڈنگ کے ساتھ، اس میں موجود کتابوں کے ساتھ، وہاں پر پڑھانے والے اساتذہ کے ساتھ. تو اپنی لائف سے کچھ ایسا شیئر کریں نا ہمارے ساتھ آج. وہ کیا کہتے ہیں کہ چاندنی پیشہ ور طوائف ہے. اوہ واہ واہ. چاندنی پیشہ ور طوائف ہے، جنگلوں وادیوں ویرانیوں میں اس کی آوارگی کے چرچے ہیں. آئے. اور جواں مرمری بدن اس کا، جواں مرمری بدن اس کا، مل کے سب شاعروں نے لوٹا ہے. چاندنی پیشہ ور طوائف ہے. اچھا. تو اصل میں جب ہم 20 اور 25 سال پہلے کی اگر کہانیاں سوچیں تو خود جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یار اس وقت جو انرجیز تھیں وہ ابھی تک ہمیں لے کے چل رہی ہیں. اور انہی انرجیز کی بیس پہ ساری زندگی آدمی گنوا دیتا ہے صرف ان 2 سالوں کی بیس پہ، اور وہ ساری زندگی میں اس سے پہلے والی کی زندگی اور اس سے بعد والی زندگی میں وہ جو 2 سال ہیں اتنے ڈومینیٹ کر جاتے ہیں کہ آپ ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. صحیح. اور ٹرو قائدین جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا وہ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. یہ ریاضی اور اسٹیٹسٹکس کے عادات سے نکل کے پہاڑوں کی ایک لامحدود وسعت رکھنے والی جو نظر ہے ادھر کیسے گھوما، وہ کیسے آپ نے اڈاپٹ کر لی یہ سارا؟ آپ تو ایسے نہیں تھے. نہیں سر، میں ایسا تھا. یہ مجھے ادھر جا کے اور کچھ وقت گزارنے کے بعد پتہ چلا کہ میرے اندر جو اور پوٹینشیل موجود تھا جو اس کو پہلے میں ایکسپلور نہیں کر پایا تھا وہ اب کروں گا، کیونکہ میرا تعلق اٹک سے اور اٹک کے پہاڑوں میں بچپن گزارا ہے. اور جب میں قائد اعظم یونیورسٹی کے آ کے پہاڑ دیکھے تو مجھے بالکل ویسا ہی مانوس سا انوائرمنٹ لگا. تو اس لیے میں اپنے آپ کو کوئی جو ہے نا وہ اپنے گھر سے دور کبھی بھی محسوس نہیں کیا. تو اپنا گھر سے جب بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو سب سے ریلیکس ہوتا ہے، اور سب سے انوویٹیو ہی تب ہوتا ہے جب وہ اپنے گھر میں ریلیکس انوائرمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے. تو وہاں جا کے میں نے اکیڈیمیا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، وہ تو ایک روٹین ہے، دیٹ از اے مینڈیٹری تھنگ، وہ میں نے کیا. اس کے علاوہ جو میرے اندر پوٹینشیل تھا وہ مجھے جو ہے نا بہت اچھا موقع مل گیا قائد اعظم یونیورسٹی میں کہ میں اس کو ایکسپلور کر سکوں. دیٹ انکلوڈس فائن آرٹ. اور ہو سکتا ہے میں نے تو یہ 23 سال پہلے ایک قائد اعظم کی ایک پورٹریٹ بنا کے قائد اعظم یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری میں گفٹ کی تھی، اور میں بھی وہاں پہ ابھی بھی ہو لگی ہوئی ہے، آصف بھٹی کے نام سے وہ لگی ہوئی ہے. تو وہ ایک میرے اندر تھا. پھر شاعری کا تھوڑا بہت انٹرسٹ تھا، اور اس کے علاوہ پھر پہاڑوں سے جو شغف تھا. میں قائد اعظم یونیورسٹی کے پیچھے جو رملی کا پہاڑ ہے اور اس کی چوٹی ادھر سے کئی دفعہ اترا ہوں اور چڑھا ہوں. آصف بھائی سوری ٹو کٹ یو، کیا قصہ تھا یار؟ ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ اب ہمارا ایک اور دوست جو ہے نا وہ ہم اس کو بعد نہیں ملیں گے کسی وقت، لیکن ہمیں جب یہ پتہ چلا تو ہم نے بھرپور ایک مہم چلائی کہ میکسیمم جگہوں تک جو ارباب اختیار ہیں ان تک آواز پہنچے تاکہ آپ کو ریسکیو کیا جائے. وہ کیا قصہ تھا اور وہ کیا معاملہ تھا سارا؟ اگر آپ اپنی زبانی شیئر کریں. آپ کے اندر جو ہنر ہوتا ہے اور آپ کے اندر جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ آپ نے نہیں پہنچانی ہوتی کہیں پر دنیا میں. وہ خود آپ کو لے کے دنیا تک جاتی ہیں. آپ نے اپنی پروموشن نہیں کرنی، آپ کی ایکسپرٹیز آپ کی پروموشن کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب میں وہ پہاڑوں پہ جاتا ہوں، اور میں نے گمنامی کا زندگی جو ہے نا پچھلے 20 سال میں نے کہیں پر بھی کسی قائدین فورم پہ نہیں بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں، کیا ایکٹیویٹیز ہے میری. وہ میں نے اپنا ایک روٹین میں کہ میں نے کہا کہ میں کسی سٹیج پہ پہنچوں گا تو دنیا اور قائدین خود مجھے آن کریں گے، مجھے وہاں جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ لوگ اور قائدین مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. بے شک. تو پچھلے آپ نے 15 سال کی بات کی، انفیکٹ یہ 30 سال ہیں. تو 30 سال سے میرا پہاڑوں کے ساتھ ایک تعلق ہے. تو اب وہ پہاڑوں کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کا چھوٹے پہاڑیوں سے اور پھر جو ہے نا ویلی سے ہوتا ہوا پھر بلندیوں پہ اور چوٹیوں تک آ گیا، کیونکہ چوٹی سے آگے کوئی جگہ نہیں ہوتی. کون سی چوٹی تھی؟ کیا نام تھا اس چوٹی کا جہاں سر ہم اب چوٹیوں کی بات کر رہے ہیں؟ تو چوٹی جس کو ہم پیک کہتے ہیں میتھمیٹیکلی اس کو ہم ایبسولوٹ میکسیما کہتے ہیں. اور عروج یا اس مقام کو کہتے ہیں جس کا بعد جو ہے نا زوال شروع ہو جاتا ہے. اور چوٹی ایک وہ مقام ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ اوپر نہیں جا سکتے، آپ نے نیچے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو چوٹیاں پاکستان میں بہت ساری ہیں جن کو سر کرنے کی خواہش ہے اور کوشش ہے.
تو میں نے جو ہے نا 5000 میٹر 6000 میٹر 7000 میٹر کی چوٹیاں سر کی ہوئی ہیں پاکستان میں. اچھا ماشاء اللہ. اور انٹرنیشنل ایکسپیڈیشن کو میں نے لیڈ کیا ہوا ہے. اوہ. تو ابھی یہ جو پہاڑ تھا جس پہ میں گیا ہوں دیٹ از ناگا پربت. اچھا ناگا پربت پہ تھے آپ. ناگا پربت از ٹریڈیشنلی نون ایز دا کلر ماؤنٹین. تو میرا اس سے کوئی پچھلے تقریباً 15 سال سے اس سے رومانس چل رہا ہے. تو میں جب بھی جاتا تھا اس کے بیس کیمپ پہ اور اس کے ارد گرد گھومتا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی کہ کبھی میں اوپر جاؤں, چوٹی سر کرنے جاؤں. تو کیو یو کا جھنڈا لگائیں گے آپ انشاءاللہ ایک دن وہاں پر؟ میں انشاءاللہ 2024 میں پھر جا رہا ہوں. اچھا. تو پھر میں جو ہے نا انشاءاللہ قائد اعظم یونیورسٹی کا کیونکہ یہ پہاڑ پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نا اپنی زندگی, ڈرپوک آدمی کا کام نہیں ہے, یہ بہادری کا کام ہے اور اپنی جان سے بڑھ کے کام ہے. یہ ایکسٹریم ایڈونچر میں آتا ہے کہ جس میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جیسے آپ جہاز پہ چڑھتے ہیں, سارے پریکاشنی میئرز کر لیں تو پھر جہاز نے لینڈ کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ آپ سیف ریجن میں, ادروائز آپ کو نہیں پتہ, آپ کی زندگی معلق ہوتی ہے. تو یہ ایڈونچر سپورٹس جس میں ماؤنٹینئرنگ ہے اور یہ ایکسٹریم ایڈونچر ہے کہ اس میں ہمیں اپنی لائف کا نہیں پتہ ہوتا ہے. اچھا تو کیا فیلنگ تھی جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یار بس ہن یار علی جڑے نے نا وہ بس برابر نے؟ نہیں, میں یقین مانے میں ذرا سا بھی نہیں ڈرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میری ماں زندہ ہے, تو میں ڈرا نہیں. یقین کہ آپ کے جو عقدے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ مجھے پتہ ہے میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ برا ہی نہیں کیا اور موت تو آنی ہے, اور موت خود بذات خود آپ کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے. تو اگر موت کا وہ ٹائم نہیں ہے تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہاں سے امید تھی آپ کو ویسے دنیاوی حوالے سے؟ کون سے ادارے سے آپ کو توقع تھی؟ مجھے کسی ادارے سے ٹیکنیکلی آپ کو وہاں پہ کون سے ادارے ہیں جو سیف, مطلب آپ کو وہ جو ریسکیو کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اب ویلفیئر کا کوئی ادارہ تو نہیں جائے گا نا؟ نہیں, پاکستان میں کوئی ادارہ ریسکیو نہیں کر سکتا, کر ہی نہیں سکتا. پاکستان میں جن کے وہاں پر پاس ایف سی این اے کی بڑی اسٹرانگ انسٹالیشنز ہیں وہ نہیں کر سکتے. اچھا وہ کر ہی نہیں سکتے, ہیلی ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. جہاں جس بلندی پہ میں تھا اب 24,000 فٹ اندازہ کریں, یہاں پر تو آپ کے بوئنگ اڑتے ہیں, ٹھیک ہے, اس جگہ پہ ہیلی کاپٹر تو ویسے ہی نہیں جا سکتا. تو یہ جہاز والا کام ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ مین پاور جتنے بھی آپ کی ٹرینڈ ہیں وہ نہیں جا سکتے, صرف اور صرف ماؤنٹینئر جا سکتے, اور وہ وہی جا سکتا ہے جو کہ اس وقت کے لیے ایکلیمیٹائز ہو اور فٹ ہو. تو اب مجھے کسی سے کوئی امید نہیں تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا جو بیس کیمپ پہ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی آ سکتا ہے تو آ سکتا ہے, ورنہ جہاز کا تو کام ہی نہیں ہے, ہیلی کا کام نہیں ہے. میں جب کیمپ 4 پہ 7400 میٹر کی بلندی ہے, وہاں پہ تقریباً 24,000 فٹ بنتا ہے, وہاں پہ میں جب ٹینٹ کے اندر لیٹا ہوا تھا, سنو بلائنڈنس کا ایشو تھا, تو جہاز کے اڑنے کی آواز آئی. اچھا. اور میرے ساتھ جو میرا دوست جو آذربائیجان کا اسرافیل, وہ مجھے کہتا ہے کہ ہیلی آپ کو لینے آیا ہے, اور ساتھ میں وہ بھی اور میں بھی, ہم دونوں کو پتا تھا کہ ہیلی اس جگہ پہ آ ہی نہیں سکتا. تو وہ نیچے سے کہیں گھوم پھر کے واپس چلا گیا. اچھا, وہ امید جو آپ کو لگی, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ امید وہ امید ہے جو ہمیں نہیں لا سکتا, جو ریئلٹی تھی. ابھی یہ دیکھیں نا کیا اس نے اتفاق ہے کہ میرے ساتھ اسرافیل تھا اور وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, مجھے لے کے آ رہا تھا, اور میرے پیچھے اسرائیل تھا جو میں انتظار کر رہا تھا کہ اگر اسرافیل جائے گا تو اسرائیل جو ہے نا پکڑ لے گا مجھے. تو قائد صاحب سن رہے ہیں نا ہماری گفتگو, تو یہ جو ہے نا وہ اصل میں اسرافیل اور اسرائیل کے درمیان پچھلے 3 سالوں سے چل رہا ہوں. تو اس سال جو ہے نا وہ میرا خوبصورت اسرائیل کے ساتھ کچھ زیادہ قریب سے ایک دعا سلام ہونے لگی تھی. اچھا. لیکن یہ ہے کہ اسرافیل نے میری مدد کی کہ جلدی چلو ہم نے گھر جانا ہے, اب اگلی دفعہ آئیں گے. تو پھر میں جو ہے نا وہ واپس آ گیا. چھوٹی بھی اسرافیل کی کیا ایج تھی؟ وہ مجھ سے تقریباً 2-1 سال بڑا ہے, اور وہ جو ہے نا وہ پروفیشنل ماؤنٹینئر ہے. وہ پاکستان میں اور نیپال میں جو 8,000 میٹر کے پہاڑ ہیں اس پر وہ چڑھتے رہتے ہیں. آصف بھائی کیا یار, مطلب فرام نو ویئر چلو جی پہاڑ سے چڑھیے, واٹ از دس فیلنگ؟ ہمیں نہیں سمجھ آئی آج تک. This is not nowhere. یہ کیا ہے یہ؟ I have told you that since last 15 years I have been to technical mountains. And since last 30 years I have been to mountains and valleys. اور پچھلے 15 سال سے میں ہائی الٹیٹیوڈ پہ جا رہا ہوں. میں نے بہت سارے جو ہے نا وہ پاسز ایکسپلور کیے ہیں, جو نئے راستے ہیں, جو نئے ٹریکرز کے لیے یہ دنیا میں نے ایکسپلور کیا. میں نے کچھ چوٹیاں ہیں جو پہلی دفعہ میں نے سر کی, اور اب وہ لوگ وہاں پہ جانا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ تو ان کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں, یہ جو میپ والی کمپنیز ہوتی ہیں.
ہاں بس کسی حد تک کہہ سکتے راستے ہیں. آپ ایکسپلور کرتے ہیں خود جا کے. نہیں وہ بہت ساری دنیا کر رہی ہے. اب ویلیز میں جاتا رہا ہوں. میں اب بتاؤں میں 6,000 یا 7,000 پہ گیا ہوں. میں وہاں پہ جا کے ایک سجدہ کیا اور مجھے اس کا جو چس ہے نا وہ ابھی بھی آ رہی ہے. اس کا ٹیسٹ میں ابھی بھی جو ہے نا وہ زبان میں اور روح میں ابھی تک. یونیورسٹی کی کوئی خیال آیا راستے میں جاتے ہوئے کہ یار میں کہاں سے اٹھا کا مطلب یونیورسٹی نے مجھے کیا خیالات دیے؟ قائد اعظم یونیورسٹی کا خیال پہاڑوں پہ ہوتی ہے آپ کے ساتھ؟ پہاڑوں پہ کیونکہ میں نے جو ہے نا قائد اعظم یونیورسٹی میں پہاڑی تھے اور میں جب اپنے جو ہے نا اکیڈیمیا سے اور یونیورسٹی کے ٹائم سے فری ہوتا تو پیچھے اسٹریم پہ اور روملی میں اور اس کے اوپر پہاڑ پہ مجھے یاد ہے وہ چاندنی کی راتیں ہم جاتے تھے اور اسپیشل ہم وہ پیچھے جو شدارا کی طرف جاتے ہوئے جو بڑا ہائی ماؤنٹین ہے وہاں بیٹھ کے چاندنی کی رات کو. مجھے ڈیئر قائدینس ہمیں میرے سینئر تھے آصف بھائی اور یہ اکثر نا ہمارا بڑا پریویلیج ہم سمجھتے تھے کہ کوئی سینئر جونیئر کو اپنے ساتھ اکمپنی کرواتا تھا. تو یہ چونکہ میتھمیٹکس کے تھے اور اسٹیٹسٹکس کے تھے اور میں ڈی ایس ایس کا تھا تو یہ پتہ نہیں مجھے کہتے تھے بھی بھی یہ میرا ایک نام بھی لیا کرتے تھے. تو وہ اوپر چاندنی کی اسپیشل 14ویں کی رات کو یہ لے کے چلے جاتے تھے اور ہم مجھے یاد ہیں وہ لمحے کہ ایسے لگتا تھا جیسے چاند جو ہے نا وہ تیسرا قائدین ہمارے ساتھ وہ پوری رات گزار رہا ہے. آصف بھی یاد ہے آپ کو کیا دن تھے یار وہ کیا خوبصورت باتیں تھیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ چاند ایک قائدین تھا تو وہ چاند کیونکہ ہمارا سینئر قائدین ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور وہ ستارہ یاد ہے آپ کو وہ ستارہ جو H5 کے سامنے جب ہم جم کر کے نکلتے تھے تو سامنے ٹوورڈز دی ماؤنٹین وہ ستارہ اور ایک چاند جب نکلا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یار یہ اب کیا کریں. وہ خاص آپ کا وہ جب جم کر کے امیڈیٹلی نکلتے تھے سامنے ایک گیلیکسی ہوتی تھی اس میں سے ایک آدھ ستارہ ہم دیکھ لیتے تھے. لولی یار اب تو بڑا برا حال ادھر میں نے دیکھا ہے. آئی ایم سوری وہ گلیکسی جو تھی نا وہ بند کر دی گئی ہے اس کو. اب ڈیوے ہی بچے ہیں کچھ ڈیوے بچ گئے. اچھا آصف بھائی لیٹس موو ٹو سم ادر سائڈ. یہ جو کیو اے یو الومنا کے الیکشنز اناؤنس ہوئے ہیں آپ مجھے امید ہے کہ آپ ان میں انگیجڈ ہیں اور آپ چونکہ ایک ہونہار ہمارا نام ہے ہمارا فخر ہے تو یہ ان کے حوالے سے تھوڑا سا اپنی کیا کمنٹس ہیں آپ کے کیونکہ ہمارا پروگرام ہے الومنا ٹاکس کے اوپر اور بڑی گہما گہمی ہے اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں اور کوئی ایک فاؤنڈر گروپ ہے ایک فار ایور پینل ہے ایک یونائٹڈ پینل ہے اور مینجمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے اور بڑے بڑے پرانے بزرگ ہمارے قائدین جو ہے نا وہ آئے ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اسی توسط سے آپ سے میری ملاقات ہوئی کئی سالوں کے بعد آپ کے مر کے زندہ اٹھنے کے بعد آپ سے میری ملاقات ہوئی. اور آصف بھی میرے بڑے ان دوستوں میں سے ہیں جنہوں نے میری مینٹورنگ بھی کی جن کے میری ذات پہ بڑے احسانات بھی ہیں تو ان سے خاص محبت ہے ہمیں کیونکہ یہ ان کی روح بڑی پاک رہی ہے اور بڑے انوسنٹ اور بڑے مزے کے. ان کے پاس میرے جن بھی ہوتے تھے اس وقت. مذاق کر رہا ہوں ڈیئر فیلوز. آصف بھی بتائے نا یہ کیا معاملہ چل رہا ہے تھوڑا اچھا سر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جیسے بتایا کہ 2000 میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا اور آج 24 سال ہو گئے. ان 24 سالوں میں سے جو 4 سال میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں گزارے ہیں 2005 تک وہ ٹائم تو ایک الگ ہے دنیا ہے. اس کے بعد سے لے کے 2024 کا یہ جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے اس وقت تک کے درمیان کا ٹائم جو ہے نا مجھے شدید مایوسی کا نظر آیا بینگ این ایلومنائی اینڈ ایکس قائدین. اچھا وجہ یہ مایوس رہے ہیں؟ مایوس رہا ہوں میں اور اس کی وجہ یہ آپ مایوس نہیں ہونے والے بندے نہیں میں اس پہلو کے کیونکہ اب اوور آل مایوس نہیں ہوتے کسی پرٹیکولر پہلو میں کسی پرٹیکولر ڈائریکشن میں آپ مایوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو جنرلی کوئی بات نظر آئی ہوگی پلیز. تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے نا کون ہیں جو ایلومنائی چلاتے رہے ہیں کب الیکشنز ہوتے تھے اور ہمیں کوئی کسی نے آج تک اپروچ نہیں کیا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے نظر آیا ہے کہ یار سینئر لوگ انوالو ہو رہے ہیں اور ہم سے جونیئر بھی انوالو ہو رہے ہیں اور ہم جیسے کیونکہ ہم ان بٹوین بیچ ہیں 80s والے جو ہے نا ڈومینیٹ ہو جاتے ہیں ابھی لیٹسٹ ڈومینیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم جو ہے نا 20 سال پرانے والے آلدو کہ 20 سال 25 سال بہت بڑا ٹائم ہے لیکن ہم ان بٹوین ہیں تو ہم ویسے ہی اگنور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ہمیں نئے والے بھول چکے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور پرانے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم سے بعد کون تھے. ارلے کنڈے والے مینو بزدل کہہ کے ٹر گئے نے پرلے کنڈے والے کہن انور پرلے پار گیا. تو سر وہ اب ویسے میں نا شیر پٹھا پڑھ دیتا ہے
آج شعر میں سارے پوٹھے پڑ رہے ہیں ڈیر. یہ شعر میرا خیال ہے اس طرح سے ہے کہ پرلے کنڈے والے مینو بزدل کہہ کے ٹر گئے نے, ارلے کنڈے والے کہن انور پرلے پار گیا. یہ میرا خیال ہے اس طرح سے اس کی ترتیب ہے. اچھا تو آپ مایوس رہے سر. ابھی میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں کہ ایک دفعہ نا انور صاحب اور منیر نیازی صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, بڑے سیریس سے بیٹھے ہوئے تھے. تو انور صاحب نے کہا یار کوئی تھوڑا سا کوئی بات ہونی چاہیے. تو انہوں نے منیر نیازی کو کہا کہ یار انسان کے جسم میں 2 ایسی جگہیں ہیں جن کو کاٹو تو خون نہیں نکلتا. صحیح ہے. تو منیر نیازی صاحب نے کہا کیڑی کیڑی. تو انہوں نے کہا جی کہ ایک ناخن ہے اور ایک بال ہے. تو منیر نیازی صاحب نے تھوڑا سا سوچ کے جواب دیا کہ یار تو میرے پنڈ دا نائی نہیں ویکھیا علی. وہ کر دینا ہے. تو سر ایسا ہے کہ پچھلے جو 2005 سے لے کے تو 2024 تک کا یہ جو مایوسی کا دور ہے وہ ایسے ہی کہ بس جو ہے نا وہ کوئی تراشنے والے پتہ نہیں کیا چھرے لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک خون رس رہا ہے. اچھا ہمیں وہ مرم چاہیے تھی ایکس قائدین کو, الومنائے کو. تو اب مجھے جو نظر آ رہا ہے I'm very optimistic کہ اگلے جو یہ جو ابھی چند ایک آپ دنوں کون کے سے بعد پینل کو ویسے کر رہے ہیں سپورٹ؟ 3 پینل ہے, ایک یونائٹڈ ہے, ایک فاؤنڈیشن ہے اور ایک فار ایور پینل ہے. سر میں کیونکہ قائدین اور قائدین فار ایور ہی ہوتے ہیں. اچھا ہاں ہمارا سلوگن تو یہ ہے نا قائدین ونس قائدین فار ایور. تو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں اپنے ان دوستوں کو, اپنے حلقہ احباب کو کہ وہ کس کو سپورٹ کریں اور کیوں کریں, اور تاکہ آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ آپ کی اس بات کو فالو کریں. سر اگر مجھے کوئی دوست جانتے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے حوالے سے یا ادروائز بھی, اور وہ میرے ساتھ ان کا ایک تعلق رہا ہے اور میرے ڈیلنگز کا اعتبار کرتے ہیں, تو میرے پھر اس لفظ کا بھی اعتبار کریں کہ ابھی جس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں اس کے پیچھے جینون اور آنیسٹ ریزنز ہوں گی. تو قائدین فار ایور پینل جو ہے نا اس کو آپ سپورٹ کریں اور اس کو پاور میں لے کے آئیں اور پھر چینج دیکھیں. اگر چینج نہ ہوئی تو میں ذاتی طور پر آپ سے معذرت کروں گا انشاءاللہ. زبردست ہو گیا سر. یہ تھے جناب ہمارے ساتھ ہمارے پیر و مرشد آصف بھٹی صاحب, اور دل کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ والے قصے بھی چھیڑیں, آپ کے ساتھ شیئر کریں جو ہم دونوں کو ہی پتہ ہے. وہ ایک اور سیشن رکھتے ہیں. وہ ایک اور سیشن رکھتے ہیں سر. مجھے وہ دور بھی یاد آتا ہے کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا اور میں نے آپ کے بہت سارے پیسے جو تھے جو آپ کما کے لاتے تھے وہ میں نے دے دیے تھے. وہ تو خیر اف یو ریممبر, ہاں ہم 2005 میں جب زلزلہ آیا تو ہم یونیورسٹی میں تھے, اور وہ ایسا دور تھا جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کریں. تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, وہ اتنا بھیانک اور اتنا دردناک وہ واقعہ تھا. تو بس پھر ہم نے آصف بھائی اور ان جیسے باقی دوسرے سینئر جو دوست تھے قائدینز تھے ان کی سربراہی میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا, اکٹھے ہوئے, لائن آف ایکشن طے ہوا, 3-4 ٹیمیں بنی, ہم ڈفرینٹ ایریاز میں نکل گئے. ایک کلیکشن والی ٹیم تھی, ایک سارٹنگ والی ٹیم تھی, ایک پھر آگے ڈسٹریبیوٹ کر کے آتی تھی. اور ہمیں یاد ہے کہ ہم مظفر آباد یونیورسٹی میں جب گئے تو وہاں پر جس طرح کے ہمارے ہاسٹلس تھے ان کے بھی ویسے ہاسٹلس تھے اور وہ گرے ہوئے تھے. تو ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قائد اعظم یونیورسٹی کے یہ ہاسٹل گر گئے, اور ہمیں دوست فون کر کے جو ملبے تلے دبے ہوئے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یار ہمیں بچاؤ. تو وہ اسپرٹ ہم نے دیکھی ان قائد اعظم یونیورسٹی کے لوگوں میں کہ وہ ہر اس کارنر پہ پہنچے اپنی مدد آپ کے تحت جہاں پر ہمارے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی نہیں پہنچ سکے. تو آصف بھائی کے حوالے سے وہ بڑا ایک دور یاد آتا ہے, ان کی شاعری, ان کی پینٹنگز, اور پھر اللہ ان کو کامیاب کر رہا ہے. تو کیو اے یو الومنائی کے آج کے اس ٹاک میں اسی طرح سے آصف بھائی آپ کے ساتھ بات کرنے کو دل کر رہا ہے, لیکن اب وقت کی کمی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آئے گا اور ہم آپ کے فیڈ بیک کا ویٹ کریں گے. آج یونیورسٹی میں بھی ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے, فاؤنڈیشن پینل نے ایک اپنی ایکٹیویٹی کی ہے اور انہوں نے اپنا پیغام دیا ہے دوستوں کو. تو میری وہاں سے جب گزر ہوا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ امید ہے کل یا پرسوں جب بھی ٹائم نکلے گا وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اپنا مینیفیسٹو لے کر, اور اپنے حوالے جو ان کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات ہیں وہ ان سب کو دے آر ریڈی ٹو ایڈریس. اور مجھے امید ہے کہ کل وہ ہمارے اس پروگرام میں آئیں گے اور اپنے قائدین فیلوز کے ساتھ گفتگو کریں گے. سو ونس اگین قائدین ونس
قائدینس فار ایور. خوش رہیں جہاں رہیں اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. Alumni Talks. अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े लोग यहाँ पे अलुमिनाई में आएंगे तो होगा कि हमने 2013 में सोचना शुरू किया. 2014 में हमने रोशनी ट्रस्ट के नाम से कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में एक ट्रस्ट बनाया, जिसके तहत आज तक हम कोई 534 तलबा की ट्यूशन फ़ी वगैरह ये वो कर चुके हैं. मेरा और आपका ताल्लुक QAU, आज वक्त आ गया है कि हम भी कुछ पे बैक. कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें कोई डिफरेंस नहीं होता. सबसे पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया. कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के ये डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स आते हैं, यही इसकी खूबी है, गुलदस्ता है. Qaid Azam University has alumni who want to pay back. We are part of those loyal alumni. قائد اعظم یونیورسٹی پھولوں کا ایک گلدستہ ہے اور اس کے دامن میں مختلف کلچرز کے لوگ آتے ہیں. یہاں کی لائف، یہاں کی زندگی اتنی حسین ہے کہ اس کا اندازہ باہر بیٹھ کے لگانا تھوڑا مشکل ہے. کسی بھی یونیورسٹی کا جو الومنائی ہوتا ہے اس کا ایسٹ ہوتا ہے، اور قائد یونیورسٹی کا الومنائی ون آف دا موسٹ لائل الومنائی ہے. ڈیئر قائدینس، السلام علیکم. میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے قائدینس کی باتیں قائدینس کے ساتھ، صرف الومنائی ٹاکس میں.